اہل بیت سے محبت و وفا کا عملی مثال دے کر اپنی شخصیت کو تا قیامت زندہ جاوید کر لیا۔ حضرت علی سے عقیدت و محبت کرنے والی گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی موجود تھی، لیکن جب بنو امیہ حکومت پر قابض ہوئے تو ان عاشقوں کے لیے یہ زمانہ مزید آزمائش بھری بن گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دارالخلافہ دمشق میں امام علی اور آل محمد کے فضائل اور شان بیان کرنے والوں کے گلوں پر تلواریں چل جاتی تھیں، اور کبھی انہیں محبت علی کے جرم میں ملک بدر کر دیا جاتا تو کبھی قتل کر دیا جاتا۔ اسی فتنہ انگیز دور میں ایک ایسے شخص نے بغاوت کا علم بلند کیا جس نے اپنی لہو سے علی دوستی ثابت کر کے مسلمانوں کو ایک عظیم درس دی۔ آپ کا پورا نام حجر بن عدی بن جبلہ الکندی تھا۔ آپ کندہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 ہجری میں کندہ قبیلے کا وفد مدینہ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی وفد میں حضرت حجر اور آپ کے بڑے بھائی ہانی بھی موجود تھے۔ آپ کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس دور میں آپ کا زہد و تقوی بہت مشہور تھا۔ مورخین و محدثین نے آپ کو حجر الخیر کا لقب دیا ہے۔ آپ نے جتنی بھی روایتیں نقل کی ہیں وہ حضرت علی سے ہی منسوب ہے۔ حضرت حجر ابن عدی نے فارس کے فتوحات میں حصہ لیا اور قادسیہ کے جنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ ابن عساکر نے لکھا کہ فتح شام بھی حضرت حجر کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام جب مسند خلافت ہوئے تو حجر کوفہ منتقل ہو گئے اور تمام جنگوں میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ جنگ جمل میں حجر نے کوفہ کے 9000 سے بھی زائد افراد کو قائل کر کے حضرت علی کی حمایت پر اتارا۔ اسی طرح جنگ صفین میں آپ حضرت علی کے ایک لشکر کے ٹکڑے کے سپہ سالار مقرر ہوئے تھے اور بڑی بہادری سے میدان جنگ میں امیر معاویہ کے ایک مضبوط سپہ سالار ضحاک سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ جنگ صفین کا آغاز ہونے سے پہلے آپ نے حضرت علی کی حمایت میں ایک تقریر کیا۔ فرمایا، ہم جنگ کے شیدائی اور تلوار کے دھنی ہیں اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ کس وقت اور کہاں سے جنگ کا آغاز کرنا چاہیے اور کیسے اسے اپنے حق میں موڑا جاتا ہے۔ ہم جنگ کے آغوش میں رہ کر پروان چڑھے ہیں۔ ہمارے تمام نیک ساتھی آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ مشرق سے مغرب تک بھی جنگ کرتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبے کو سن کر مسرت کا اظہار کیا اور حضرت حجر کی حق میں دعا فرمائی۔ شیر خدا حضرت علی کو جب کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے خلافت سنبھالی، مگر کچھ ہی وقت میں مجبوراً آپ کو امیر معاویہ سے صلح کر کے حکومت بنو امیہ کو سونپنا پڑی۔ اس فیصلے پر حضرت حجر نہایت ہی غمزدہ ہوئے اور حسن ابن علی پر اعتراض کیا، لیکن اپنے امام کے فیصلے پر آخر کار سر تسلیم خم کرنا پڑی۔ امیر معاویہ کی حکومت میں شیعان علی پر زندگی تنگ کر دی گئی اور ہر علاقے گلی کوچوں سے انہیں پکڑ کر پابائے زنجیر کیا گیا۔ جب کوفہ میں امیر معاویہ نے زیاد کو گورنر مقرر کیا تو اس نے کھلے عام حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دینے اور منبر پر لعنت کروانے کا سلسلہ شروع کروایا۔ چنانچہ حضرت حجر بن عدی ہمیشہ بے باکی سے اس کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف ورگلایا۔ ایک روز جب زیاد امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو حجر اور آپ کے ساتھیوں نے اس پر پتھراؤ کیا، لہٰذا آپ اور آپ کے 11 ساتھیوں کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس شام روانہ کیا گیا اور ان پر مقدمہ چلا کہ وہ ابو تراب کو لعنت کرنے کے معاملے میں اکثریت کی مخالفت کرتے ہیں اور خلیفہ کے نافرمان ہیں۔ جب حجر اور ان کے ساتھی دمشق سے 12 میل کے فاصلے پر عزرا نامی مقام پر پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن بعض لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے حجر اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے کے بدلے میں اپنی جان بچانے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور شہادت کو پسند کیا۔ جب جلاد حجر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حجر نے کہا، اے لوگوں،
मुझे छोड़ दो ताकि 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उनको छोड़ दिया गया। आपने वजू की और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनसे कहा गया, क्या खौफ और नाशुक्री की वजह से नमाज को तूल दे रहे हो? आपने नमाज को पूरी करने के बाद कहा, मैंने जब भी वजू की है तो नमाज जरूर पढ़ी है और आज तक मैंने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी थी, और अगर मैं जल्दी भी करूं तो ये मेरा हक है, क्योंकि बजी हुई तलवार और खुला हुआ कफन और खुदी हुई कब्र को देख रहा हूं। शाम के कबीलों ने हुज्र और उनके साथियों के लिए कब्र खोद रखी थी और कफन तैयार कर रखा था, और कहा जाता है कि अमीर मुआविया ने कब्र खोदने और कफन लाने का हुक्म दिया था। जब हुज्र को लाया गया और उनके कत्ल का हुक्म दिया तो उन्होंने फरमाया, मुझे मेरे लिबास में दफन करना ताकि कयामत में इसी लिबास के साथ उठूं। फिर ये वसीयत की कि मेरी बेड़ियां ना उतारना और खून ना धोना, कि मैं इसी हालत में मुआविया से पुलिस सरात पर मिलूंगा। रिवायत के मुताबिक अमीर मुआविया जब हजरत आयशा के पास गए तो हजरत आयशा ने पूछा कि तुमने अहले उजरा हुज्र को और उनके साथियों को कत्ल क्यों किया? अमीर मुआविया ने जवाब दिया, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैंने देखा कि उनके मौत से उम्मत की भलाई हो रही थी और उनकी जिंदगी से उम्मत में फसाद। हजरत आयशा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि उजरा में कुछ लोगों को कत्ल किया जाएगा जिस पर अल्लाह और अहले समा उस पर गजबनाक हो जाएंगे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ये खबर पहुंची तो आपने इंतहाई अफसोस का इजहार किया, लिहाजा आपने अमीर मुआविया को खत लिखा जिसमें आपने मुआविया के बुरे कामों में एक को हुज्र बिन अदी का कत्ल करना करार दिया। सन 2013 ईस्वी में शामी हुकूमत में दहशत गर्दों ने हुज्र बिन अदी के मजार को तबाह कर दिया और कब्र की खुदाई के बाद उसमें मौजूद जिस्म मुबारक को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल की गई जिसमें एक जस्त मुबारक को दिखाई गई और ये दावा किया गया कि ये हजरत हुज्र बिन अदी का जिस्म मुबारक है, लेकिन ये बात साबित शुदा नहीं कि वो जस्त मुबारक वाकईतन हजरत हुज्र बिन अदी की थी।